بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اختر نواز۔ آج میں آپ سے ہیپاٹائٹس کے ورلڈ ڈے کے حوالے سے بات کروں گا۔ عالمی ادارہ صحت کے زیر اہتمام دنیا بھر میں ہر سال 28 جولائی کو ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے منایا جاتا ہے تاکہ عوام الناس میں ہر سطح تک شعور و آگاہی عام کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ہر سال ایک تھیم کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس سال کا تھیم کین ناٹ ویٹ یعنی انتظار نہیں کر سکتے۔ دراصل ہمارے ہاں ہی نہیں، دیگر متعدد ممالک میں بھی ہیپاٹائٹس کی ابتدائی علامات نظر انداز کر دی جاتی ہیں، اور جب مرض پیچیدہ صورت اختیار کرتا ہے تب بھی معالجے سے رجوع کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال ہیپاٹائٹس بی اور سی سے 14 ملین اموات واقع ہوتی ہیں، جو ایڈز، ملیریا اور ٹی بی جیسی متعدد بیماریوں سے ہونے والی ہلاکتوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے۔ جگر کے سرطان کے ہر 3 کیسز میں سے 2 کی وجوہات ہیپاٹائٹس بی اور سی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت پوری دنیا میں 325 ملین افراد ہیپاٹائٹس بی اور سی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جن میں سے 255 ملین ہیپاٹائٹس بی اور 70 ملین ہیپاٹائٹس سی کے مریض ہیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ صرف ہیپاٹائٹس بی کے 10% اور ہیپاٹائٹس سی کے 20% مریض جانتے ہیں کہ وہ اس خوفناک مرض کا شکار ہیں، جبکہ لگ بھگ 290 ملین افراد کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہو چکے ہیں، جس کی بنیادی وجہ آگاہی کا فقدان اور اسکریننگ نہ کروانا ہے۔ اس لیے مرض کو بھی دیگر کچھ امراض کی طرح سائلنٹ کلر یعنی خاموش قاتل کہا جاتا ہے۔ رواں برس یہ تھیم منتخب کرنے کا مقصد جہاں مرض سے متعلق معلومات عام کرنا ہے، وہیں عوام الناس میں ہیپاٹائٹس کی اسکریننگ کا رجحان پیدا کرنا بھی ہے۔ آئیے لوٹتے ہیں ہیپاٹائٹس کے بارے میں کچھ بات چیت کرنے پر۔ ہمارے جسم کا ایک اہم عضو جگر ہے، جو تقریباً 500 افعال ہمہ وقت انجام دیتا ہے۔ اسے جسم کا گودام اور فیکٹری بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے اندر متعدد غذاؤں کا ذخیرہ رکھ کر انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ سال بھر جسم کے لیے اکسیر ثابت ہو سکیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جگر کے کئی دشمن بھی ہیں جو اس کے افعال متاثر کرنے کا سبب بنتے ہیں؟ ان میں مختلف وائرسز، جراثیم اور ناقص غذائیں شامل ہیں۔ ہیپاٹائٹس جگر کا مرض ہے جس کے لاحق ہونے کی وجہ بھی ایک مخصوص قسم کا وائرس ہے۔ ہیپاٹائٹس کی کئی اقسام ہیں، لیکن سب سے عام اے، بی، سی، ڈی اور ای ہیں۔ ان میں ہیپاٹائٹس اے عام قسم ہے، جس کا وائرس منہ کے ذریعے داخل ہو کر پیشاب یا فضلے میں خارج ہو جاتا ہے۔ یہ عموماً 97% آبادی کو متاثر کرتا ہے کہ اس کی وجہ ہیپاٹائٹس کی ویکسینیشن نہ کروانا ہے۔ یہ وائرس زیادہ تر بچوں کو اپنا شکار بناتا ہے۔ اگر یہ وائرس بچپن میں متاثر کرے تو پیچیدگیوں کا باعث نہیں بنتا، لیکن نوجوانی میں لاحق ہو جائے تو جان تک جا سکتی ہے۔ اس سے متاثرہ افراد بغیر کسی علاج کے بھی ایک مقررہ مدت کے بعد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی خطرناک وائرس ہے جو مریض کی جسمانی رطوبت، تھوک اور خون میں پایا جاتا ہے اور انہی ذرائع سے کسی تندرست فرد میں داخل ہو کر اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ اس وائرس کے پھیلاؤ کی وجوہ میں غیر صاف طبی آلات، ایک سرنج کا زائد بار استعمال، انتقال خون، جلد پر نقش و نگار بنانا، استعمال شدہ ریزرز، کان ناک چھدوانا یا جنسی بے راہ روی شامل ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں یہ وائرس جسم میں جب داخل ہوتا ہے تو کافی عرصے تک علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات 10 سے 20 سال تک یہ جگر کو اپنا مسکن بنائے رکھتا ہے، اور جب کسی بھی سبب ٹیسٹ کروایا جائے تو ہی پتہ چلتا ہے کہ ہیپاٹائٹس بی لاحق ہے۔ عموماً بیرون ملک مقیم افراد اس وائرس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی کسی وجہ سے ٹیسٹ کرواتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس موجود ہے۔ علاوہ ازیں اگر کوئی حاملہ ہیپاٹائٹس بی کا شکار ہو جائے تو شکم یعنی پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے، لہذا دوران حمل ہیپاٹائٹس بی کا لازماً ٹیسٹ کروا لیا جائے تاکہ بچے میں یہ وائرس منتقل ہونے سے روکا جا سکے۔ اس کے لیے پیدائش کے فوری بعد نومولود کی ویکسینیشن کی جاتی ہے۔
اس ویکسین کی 3 ڈوزز ہوتی ہیں جو وقفے وقفے سے لگائی جاتی ہیں، لیکن متاثرہ بچے کی ویکسین پیدائش کے پہلے ہفتے میں کر دی جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس سی ایک عام مگر موذی مرض ہے۔ یہ وائرس جگر کو اپنا مسکن بنا کر اس میں فائبروسس پیدا کر دیتی ہے جو بالآخر جگر کے سرطان کا باعث بن جاتی ہے۔ ہیپاٹائٹس سی اور بی کے پھیلاؤ کے اسباب ایک ہی ہیں، مگر وائرس سی سے بچاؤ کی کوئی ویکسین دریافت نہیں ہو سکی۔ صرف احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ مثلاً شیو یا حجامت بنواتے وقت ہمیشہ نئے بلیڈ کے استعمال پر زور دیں۔ دوسروں کی استعمال شدہ اشیاء جن پر خون لگنے کا اندیشہ ہو، مثلاً مسواک، ٹوتھ برش، سیفٹیز، بلیڈ، نیل کٹرز وغیرہ ہرگز استعمال نہ کریں اور نہ ہی اپنی چیز دوسروں کو استعمال کے لیے دیں۔ بیرا روی سے قطعاً دور رہیں۔ ہیپاٹائٹس ڈی وائرس طفیلی ہوتا ہے جو ہمیشہ 20 کے ساتھ مل کر نقصان کا سبب بنتا ہے، یعنی ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس ڈی ایک مرض نہیں رہتا بلکہ ایک اور ایک گہرا ہو جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس ای کا وائرس بھی وائرس اے کی طرح منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر جگر کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای میں مبتلا مریضوں کے پاخانے میں اس کے وائرسز موجود ہوتے ہیں، اس لیے ان مریضوں کا پاخانہ بہت زیادہ انفیکشن پھیلانے کا سبب بننے والا ہے۔ یہ متعدی ہوتا ہے۔ ان مریضوں کو رفع حاجت کے بعد کسی معیاری صابن سے بہت اچھی طرح ہاتھ دھونے چاہیے۔ علاوہ ازیں ہیپاٹائٹس ای حاملہ کا قاتل مرض بھی کہلاتا ہے کہ اگر کوئی حاملہ اس وائرس کا شکار ہو جائے تو موت کے امکانات 20% بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حاملہ خواتین میں اس وائرس کا علاج معالجہ کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہیپاٹائٹس بی، سی اور ڈی کا اگر بروقت علاج نہ کروایا جائے تو کئی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں جن میں فائبروسس، سیروسس اور سرطان وغیرہ شامل ہیں۔ مشاہدے میں ہے کہ بعض مریض عطائیوں سے علاج کروانے کے چکر میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں جس میں ہیپاٹائٹس کا کامیاب علاج ممکن ہوتا ہے، لہذا مرض کی حتمی تشخیص کے بعد مستند معالجے سے علاج کروایا جائے۔